إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وقالوا لا تنفروا في الحر غزوہ تبوک کا موقع تھا، سخت گرمی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رومیوں سے جنگ کرنی ہے، سب تیار ہو جاؤ، گھروں والے گھر چھوڑ دو، باغوں والے باغ چھوڑ دو، فصلیں پکی ہوئی تھیں۔ فرمایا سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ منافقین کہنے لگے گرمی بڑی سخت ہے، گرمی میں مت جاؤ۔ اللہ مالک فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ یہ بات سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ رویا کریں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی سخت گرمی ہے۔ آج کی گرمی کی شدت پر غور کریں تو یقیناً قیامت کی گرمی یاد آ جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہاں تو سائے بھی ہیں، بہت ساری سہولیات ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جوتیاں پہنی ہوئی ہیں، گھروں میں کنڈیشن، مسجدوں میں کنڈیشن، دفتروں میں کنڈیشن، لیکن وہ قیامت کی گرمی کہ فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج جو کروڑوں میل دور ہے وہ بالکل قریب ہوگا، اور اس دن کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا سب لوگ ننگے اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اماں جی فرماتی ہیں اللہ کے حبیب
تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے. فرمایا عائشہ اس دن کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا دیکھنے کا. وہ دن ہی بڑا سخت ہے, سب کی نظریں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی, اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں شرابور ہوں گے. کچھ کو پسینہ گھٹنوں تک, کچھ کو کندھوں تک, اور فرمایا کچھ کو پسینے کی لگامیں دی ہوئی ہوں گی, اور پسینے کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جائیں گے. کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں جہنم میں بھیج دے, اس جہنم اس پسینے سے بچا دے. تو میرے بھائیو دوستو, مومن غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے کہ آج کی گرمی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, قیامت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے. اللہ, اور وہ دن بھی کوئی 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا, بلکہ فرمایا یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 برس کا دن ہوگا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ, جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو, تھوڑی سی لیٹ کر دیا کرو. فإن شدت الحر من فیح جہنم, فرمایا گرمی کی شدت یہ جہنم کی بھاپ ہے, یہ جہنم کی آگ نہیں بلکہ اس کی بھاپ ہے. فرمایا جہنم نے اللہ سے شکایت کی, یا اللہ میرے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں, مجھ میں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اللہ ذوالجلال نے فَأَذَّنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ, اللہ نے اسے 2 سانس کی اجازت دی. فرمایا ایک گرمی کا سانس, ایک سردی کا سانس. جب جہنم اندر کی طرف سانس کھینچتی ہے فرمایا یہ سردی ہو جاتی ہے, اور جب باہر سانس پھینکتی ہے تو یہ گرمی ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیو دوستو, ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہوتی, اور کئی لوگ بیچارے بوڑھے جو گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے, وہ موت کا شکار ہی ہو جاتے ہیں. اور وہ جہنم کی آگ, دنیا کی آگ میں اگر کسی چیز کو ڈالا جائے چند لمحوں میں جل کر ختم ہو جاتے ہیں, مگر جہنم کی آگ فرمایا لا تبقی ولا تذر, نہ ہی کسی کو چھوڑے گی اور نہ ہی کسی کو مارے گی, نہ ہی باقی رکھیں گی. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ ہی مریں گے نہ ہی زندہ ہوں گے. وہ جہنم کی آگ اللہ ذوالجلال نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو مالک کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کھائیں مالک کا اور نافرمانی مالک کی کریں. حضرت نے فرمایا مجھے خواب میں دکھلایا گیا, نبی کی خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے. فرمایا ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل والا شخص وہ جہنم کے ارد گرد پھر رہا تھا, دوڑ کر آگ کو تیز کر رہا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل کون ہے؟ فرمانے لگے یہ انہو مالک خازن جہنم, یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. اور فرمایا وہ جب آگ ٹھنڈی ہوتی ہے اس کو بڑھا, کلما خبت زدناہم سعیرا, جب ذرا ہلکی ہوتی ہے اس کو زیادہ بڑھکا دیا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, ہمیں تو رونا نہیں آتا, لیکن میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگ کو یاد کر کے رو رہی تھیں, اور جن کو اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنتی ہے, جب عذاب کی آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع, بے ہوش ہو گئے. کئی لوگ کئی دن تک لوگ عیادت کے لیے آئے. یہ تو صحابہ کا حال تھا کہ جہنم کو یاد کرتے روتے ہچکیاں بند جاتی, اور حضرت سفیان ثوری کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا انہیں خون کا پیشاب آنا شروع ہو جاتا. ربیع کو ساری رات پہلو بدلتے رہتے. بیٹی نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا جہنم کی آگ نے تیرے باپ کو سونے نہیں دیا.
اللہ ہمارے حال پر فرمایا ان الذین کفروا وصدوا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ فرمایا جہنمیوں کے جسم جب گل سڑ جائیں گے ہم ان کی کھال ان کا چمڑا نیا بدل دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب سکیں۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ہذہ التی یوقد بن آدم جزءا من 70 جزءا من نار جہنم۔ فرمایا یہ جو آگ تم جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ 69 حصے 69% اس سے زیادہ گرم ہے۔ صحابہ اور فرمایا یہ تو کافی ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ گرم کی گئی اور اس کی اتنی گرمی ہے، اس کے ہر حصے کی اتنی گرمی ہے جتنی پوری دنیا کی آگ کی گرمی ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا اللہ دو شخصوں کو، ایک وہ شخص جس نے دنیا میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، مومن ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا، اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، مگر ساری زندگی دکھوں میں گزری۔ قیامت کے دن اس کو پیش کیا جائے گا، فرشتے کو کہا جائے گا ذرا اس کو جنت کا چکر لگا کر لاؤ۔ آئے گا، پوچھے گا اللہ مالک میرے بندے تیری دنیا کیسی رہی؟ کہے گا یا اللہ بڑی اچھی رہی، کبھی تکلیف آئی ہی نہیں، کبھی تکلیف آئی ہی نہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے دنیا میں ہمیشہ سکھ ہی دیکھا، فرمایا یؤتی بانعام اہل الدنیا من اہل النار، دنیا میں سب سے زیادہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی اس کو لایا جائے، فیصبغ فی النار صبغۃ، جہنم کا ایک چکر لگا کر اسے غوطہ دے کر لایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے هل رأیت خیرا قط، میرے بندے کبھی تو نے خیر دیکھا؟ کہے گا یا اللہ کبھی بھی خیر نہیں دیکھا، ساری زندگی ہی دنیا میں تکلیفوں میں گزری۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ دنیا کی وہ آخرت کی جنت اور آخرت کی جہنم کو یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد علی النار 1000 سنة حتی احمرت، جہنم کی آگ کو 100,000 سال تک گرم کیا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی۔ فرمایا پھر 1000 سال تک اس کو گرم کیا گیا، فرمایا حتیٰ بیضت، پھر وہ سفید ہو گئی۔ فرمایا ثم اوقد علیہا 1000 سنة حتیٰ اسودت، فرمایا پھر 1000 سال تک اس کو تپایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ فرمایا فہی سوداء مظلمہ، فرمایا جہنم کی آگ اندھیری رات کی مانند سیاہ ہے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سال 1000 فرشتیاں تایا سرخ ہویا رنگ لالی، پھر سال 1000 فرشتیاں تایا قوت ساری لائی، تاؤں سے آتش غضب قہر دی رنگ سفیدی آئی، پھر سال 1000 فرشتیاں تایا آتش ہو گئی کالی، دوزخ وچ نہ چانن ہرگز تندوکار ہنیرا، دیتے رات بھلے نت آتش ہر دم گرم ودھیرا، پہلے سے زیادہ گرم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ فرمایا وہاں کھانا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جہنم کا کھانا فرمایا زقوم کا کھانا ہوگا اور پینے کے لیے پانی تانبے کی طرح گرم ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو دنیا کی ساری خوراکوں کو تباہ کر دے، بگاڑ دے۔ لا یسمن ولا یغنی، کھائیں گے نہ موٹے ہوں گے نہ ہی ان کی پیاس بجھے گی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور یاد کرنا چاہیے میرے بھائیوں کبھی تنہائیوں میں کہ وہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، اور اللہ ذوالجلال نے
ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں چودھری صاحب تھے، بڑے کاروبار تھے، زمینیں تھیں، اور لیکن اللہ کی نافرمانی دن رات کر رہے تھے۔ کہتے تھے ناک سر بھی تو اونچا کرنا ہے، ناک بھی تو اونچی کرنی ہے۔ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اب ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں پر ڈال دو، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس کی گرمی سے ان کی پیٹ کی ہر چیز باہر نکل جائے گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جہنم سے بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا، فرمایا اسے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے آگ کے، اور اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور وہ فرمایا تصور کرے گا ما یرا ان احدا اشد من عذابها، وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا میرے صحابہ لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو اللہ نے مناظر مجھے دکھلائے ہیں اگر اللہ تمہیں بھی دکھا دے، فرمایا تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں اور تم رونا شروع کر دو۔ فرمایا وما تلذتم بالنساء الفرشات، اپنے بستروں پر عورتوں کو چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل آؤ، اللہ کے عذاب سے رونا شروع کر دو۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو جہنم کو یاد کرنے اور اس کے عذابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، جہنم میں لے جانے والے بہت سے کام ہیں، ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کو دین کی دعوت دے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے، بچ جائیں گے، فرمایا کہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور مجھے اور آپ کو ایک اور حکم دیا گیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایمان والو اپنے آپ کو، گھر والوں کو آگ سے بچا لو، فرمایا اس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، دنیا کے عذابوں سے تو بندہ بچ جاتا ہے، پولیس والوں کو بھی رشوت دے دیتا ہے، ججوں کو بھی رشوت دے کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کے جو مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں ملائکۃ غلاظ شداد، فرمایا بڑے ہی سخت دل ہیں اور بڑے ہی مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس کو بجا لاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، حکم یہ ہے اپنے آپ کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو، جہنم کی فکر کرو،
خود تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو، کبھی گھر میں بھی جا کے پوچھا کہ بیٹا تم نے کتنی پڑھی ہیں؟ بیگم سے بھی پوچھا؟ میرے بھائیوں دوستو، خود تو محرمات سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بندہ بچے، لیکن گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہم نے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو شرعی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور یہ شرعی پردہ فرض ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں بے پردہ ہی پھرتی ہیں؟ میرے بھائیوں، قیامت کے دن پوچھ ہوگی، ہم نے کیا اپنی اولاد کو قبر کے سوالوں کے بارے میں بھی تیار کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں تو تیار کرتے ہیں، بیٹا ٹیوشن پہ جانا ہے، سکول پہ وقت پہ جانا ہے۔ کیا ہم نے کبھی احساس بھی کیا کہ ہمارے بچے گناہ کرتے ہیں؟ ہم انہیں منع نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بچے ہیں، ذرا ان کو بھی شوق پورا کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والے جو کام ہیں، ان میں سب سے بڑا کام، سب سے بڑا عمل اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ قطعا نہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے، کوئی اور بھی حاجتیں اور مشکلیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ سارے اختیار میرے اللہ ذوالجلال کے پاس ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی، کسی بزرگ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، لہذا ہم پر واجب ہے ہر حال میں اپنے رب کو ہی پکاریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں۔ اللہ ہم اپنی ساری عبادات میں، خواہ وہ قولی ہو، وہ بدنی ہو، وہ مالی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک نہ بنائیں، کیونکہ شرک کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا شرک کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو رب پاک رکھیں۔ درباروں مزاروں پر ہرگز نہ جائیں جہاں لوگ شرکیہ اعمال کرتے ہیں، قبروں کا طواف ہوتا ہے، مزاروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، نظر و نیاز اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح کسی نجومی پامست کے پاس جا کر اس کو ہاتھ دکھانا کہ میری قسمت کا ہاتھ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے جو کسی کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھلاتا ہے یا اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اس نے گویا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انکار کیا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، دین اللہ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ ہر وہ نیا کام جس کا آپ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، وہ دین میں بدعت ہے، نیا کام ہے، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، سودی لین دین، چوری، خیانت، حرام کردہ چیزوں کی خرید و فروخت سے بچیں، صرف اور صرف حلال اور جائز ذرائع معاش اختیار کریں۔ اسی طرح اپنے پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، بے حیائی سے، بے حیائی سے، گانے سے، موسیقی سے، غیبت سے، چغلی سے، اسی طرح غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے، زبانوں کو گالی گلوچ سے، جھوٹی گواہی سے، چغلی سے محفوظ کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں پہنچائے گی؟ فرمایا ابو ہریرہ، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر حال میں، تمام اعمال میں، اور بہترین اخلاق، بہترین کردار، بول بھی اچھا، اعمال بھی اچھے، کردار بھی اچھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، منہ سے انسان جھوٹ بول لے، اللہ کی نافرمانی کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، فحش گوئی کرے، اور اپنے جو منہ میں آئے اس کو بکتا رہے اللہ کی نافرمانی کے۔ فرمایا ایک کلمے کی وجہ سے جو رب کی نافرمانی میں ہوا ہو اللہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک کلمہ جو رب کی فرما برداری میں ہوا اس کی وجہ اللہ بندے کو جنت دے دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ
اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا خوف، اپنی خشیت اور تقوی عطا فرمائے، جہنم اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے محفوظ رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے عزیز مزمل کے والد کا ہارٹ کا آپریشن ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی اور دوست محمد جمیل صاحب سالمیاں والے، وہ بھی بیمار ہیں، ہارٹ کی ان کو پرابلم ہے، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح رانا شاہ صاحب کا بیٹا بیمار ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، سیریس آپریشن ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تاکہ ہم اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو تیرے پاس چلے گئے ہیں ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب تمام نیک مسلمان جو دین پر رہے اور دین پر ہی ان کی وفات ہوئی، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام اور مراتب عطا فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة۔